لله الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي يفعل الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الملك البر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے وہ جو مل جائیں تو پھر ساری خدائی مل جائے. صرف اتنا ہی نہیں غم سے رہائی مل جائے وہ جو مل جائیں پھر ساری خدائی مل جائے. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین مل میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی راہ طیبہ کی اگر رابلہ پائی مل جائے راہ طیبہ کی اگر رابلہ پائی مل جائے میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی. دور رکھنا ہو تو پھر جذبے اویسی دے دو دور رکھنا ہو تو پھر جذبے اویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے. مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو. آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو. اس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی کس درجہ ہے مبارک و مسعود یہ گھڑی وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو وہ محو التفات ہیں جو چاہو مانگ لو. اگر خاموش رہوں میں تو یہ سب کچھ ہے کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا مدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں
درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. ایک بار اور علی شریف پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند حدیث شریف پیش فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما في فرما دو کہ اگر واقعی تم اللہ کے چاہنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یہ ترجمہ ہو گیا اس آیت کریمہ کا. ترجمہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں بات آئی کہ بظاہر تو یہ بڑی اونچی بات معلوم ہو رہی. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میری بات مانو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. بات سمجھا؟ یہ محبت مجھ سے ہے تو مانو گے کس کی؟ جب مجھ سے محبت ہے تو میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، میرا حکم مانو، میرے تعمیل کی. تو بات صحیح ہے. مگر میں اگر یہ کہوں کہ اے لوگوں مجھ سے اگر محبت ہے تو مسعود کی بات مانو، یہ کون سی بات ہے؟ محبت کریں ان سے مانے کسی اور کی. محبت کریں کسی سے اور پیچھے چلیں کسی اور کے. ظاہری الٹی بات رکھتی. مگر یہاں دیکھیے صاحب، یہی الٹی بات بالکل سیدھی بات جو عام حالات میں ہے، جس کو خدا سمجھایا تھا. خدا یہ کہتا مجھ سے محبت کرنا ہے تو محبوب کے پیچھے چلو، محبوب کے پیچھے چلو. محبوب کی کیا مطلب؟ اگر میری محبت کا دعویٰ ہے تو محبوب کی پیروی دلیل میں پیش کرو. اور آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کسی کی پیروی کر ہی نہیں سکتے اگر اس سے آپ کے دل کی وابستگی نہ ہو. دل کی وابستگی کے بغیر جو پیروی ہوتی ہے وہ پیروی نہیں ہے، وہ منافقت. دل میں آپ سے محبت نہیں، دل میں آپ سے عداوت ہو، پھر ہم آگے پیچھے چلیں تو سیاست ہے یا کوئی اور حکمت ہے، کسی مقصد اور مقصد کے لیے ہم چل رہے ہیں. مگر وہ چیز جو محبت چلاتی ہے تو بغیر محبت کے آپ کسی کی اتباع تو کر نہیں سکتے. تو کیا مطلب ہوا خلاصہ کہ اگر تم اس سے محبت کر رہے ہو تو دلیل میں میرے محبوب کی محبت پیش کرو. دعویٰ ہے خدا کی محبت کا اور دلیل مانگی جا رہی رسول کی محبت. اس خدا کی محبت کی دلیل کیا ہے کہ رسول کی محبت پیش کرو. دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی. دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی. اس میں حکمت کیا؟ اس میں حکمت بتا دیں. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کرے مگر رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہ کرے. یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. یہ سارے یہودی، یہ سارے نصرانی، یہ سارے مجوسی خدا کا کوئی بھی تصور، کوئی بھی دھرم والا جو رکھتا ہے وہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. مگر ان کو ہمارے رسول کی محبت کا دعویٰ بھی نہیں. تو صرف محبت خدا کا دعویٰ کر کے آپ کی پوزیشن واضح نہیں ہو رہی کہ آپ ہیں کیا. خدا کی محبت کا دعویٰ جب یہودی بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، نصرانی بھی کر سکتا ہے، اہل حدود بھی کر سکتے ہیں، مجوسی بھی کر سکتا ہے، تو صرف خدا کی محبت سے ہم کیا سمجھے آپ ہیں کیا.
مثال بھی تم نہیں لا سکتے کہ فلاں رسول کو تو چاہتا ہے خدا کو نہیں چاہتا. نیچے والا معاملہ ایسا کہ جو خدا کا رسول کا چاہنے والا ہے وہ خدا کو نہیں چاہتا. ایسی ایک مثال تمہیں ملے گی ہی نہیں. جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب خدا کے چاہنے والے. تو دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی. اب اسی طرز پر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے، سامنے نظر اس کی ضرورت ہے. اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو دلیل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیش کرو. دیکھیں وہی ترتیب آ رہی ہے. اگر رسول سے محبت ہے تو دلیل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیش کرو. جو خدا سے محبت ہے تو رسول کی محبت پیش کرو. دلیل میں کیوں ہم خدا کی محبت کے لیے رسول کی محبت کو دلیل کیوں بناتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کو سب سے زیادہ چاہنے والے رسول. تو جب تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جو مجھے سب سے زیادہ چاہتا اسے چاہو. تو سب سے زیادہ چاہنے والے جناب محمد رسول اللہ. سب سے زیادہ چاہنے والے جناب محمد رسول اللہ. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہم مان لیں کہ سب سے زیادہ وہ چاہنے والے. ایک بات بتاؤ، محبت کا تعلق کمال سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کمال والوں کو چاہتے ہیں، حسن و جمال والوں کو چاہتے ہیں. چاہنے والے کا فرق نظر ہوتا ہے. کسی بدصورت انسان کو کسی نے چاہا، ظاہری حسن و جمال بھی دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں باطنی کمال دیکھتے ہیں. یہ علم والا ہے، یہ فضل والا ہے، یہ بہترین ادیب ہے، بہترین شاعر ہے. جو آپ کو پسندیدہ چیز، جو پسندیدہ کمال آپ کا ہوگا اسی کمال والوں کو چاہیں گے نا. اور کتنا چاہیں گے؟ جتنا اس کے کمال کی معرفت ہو. اس کے کمال کی جتنی معرفت ہوگی اتنا سارا چاہیں. معمولی پہچان ویسے معمولی محبت بھی. اور اس کے کمال کی سب سے زیادہ پہچان اگر آپ کو ہوئی اتنی ہی زیادہ شدت کے ساتھ محبت بھی ہوگی. تو خدا کی ذات و صفات کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں محمد رسول اللہ. جب سب سے زیادہ پہچاننے والے وہ ہیں تو ان کی محبت بھی اتنی شدید ہوگی. نہ پہچاننے والا کیا کرے گا؟ معرفت ہی سے آدمی کے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور معرفت ہی سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے. پہچان ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو تو کیا خوف، کیا دہشت. ایک چھوٹا سا بچہ نہیں جانتا کہ سانپ کیا ہے، جا کے پکڑتا اس کو، سمجھتا کھلونا، سمجھتا ہے کہ وہ کھلونا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہے کیا. تو جب علم ہی نہیں ہے تو خوف بھی نہیں. علم سے خوف پیدا ہوتا. اب جناب والا تو جب رسول سب سے زیادہ چاہنے والے تو سب سے زیادہ محبت. تب خدا کا تو تم اس کو چاہتے ہو میرے سب سے زیادہ چاہنے والے کو چاہتے. اب دعویٰ دلیل میں مطابقت آپ دیکھتے چل جائیں. اب پھر میں سے کہتا اگر تم رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والے کون؟ رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والے تھے صحابہ، اہل بیت. رسول کی آغوش میں پلنے والا نہیں چاہے گا تو کون چاہے گا؟ رسول کی درسگاہ تربیت میں تربیت حاصل کرنے والا نہیں چاہے گا تو کون چاہے گا؟ تو سب سے زیادہ چاہنے والے وہ لوگ تھے. اب ان کو تم چاہو، ان سے تم محبت کرو. دیکھیں سلسلہ لگا جا رہا. کیوں؟ صرف رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے سے پوزیشن واضح نہیں ہوتی. ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں
مگر اہل بیت کو گالیاں دو. ہے کہ نہیں آپ اس دھرتی پر؟ آپ ان کو خارجی کہتے ہیں. یہ خارجی لوگ جو ہیں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول کی محبت کا تو انہیں دعویٰ ہے مگر اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ایک پارٹی وہ بھی ہے. ایک پارٹی وہ ہے جو صحابہ کو گالی دے رہی ہے. دوسری پارٹی وہ ہے جو اہل بیت کو گالی دے رہی ہے. تو اب تم رسول کی محبت کا دعویٰ کرو. ہم کیسے سمجھیں اس پارٹی والا ہے یا اس پارٹی والا؟ ہم کیسے سمجھیں؟ لہذا محبت رسول کا مطلب دعویٰ ہے تو صحابہ اہل بیت کی محبت دلیل میں پیش کرو. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر اہل بیت کو نہ چاہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرے مگر صحابہ کو نہ چاہے. مگر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی اہل بیت صحابہ کو چاہے اور رسول کو نہ چاہے. یہ تو ممکن ہی نہیں. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے. اور آئیے نیچے ترتیب سے چلے آئیے. ترتیب سے آپ چلے آئیے. اگر آپ کو صحابہ اہل بیت سے محبت ہے تو ائمہ شریعت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ائمہ شریعت کی محبت دلیل امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل ان کی محبت پیش کرو. کیوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور حنفی بننے کو تیار نہ ہو، شافعی ہونے کو تیار نہ ہو، حنبلی بننے کو تیار نہ ہو، مالکی بننے کو تیار نہ ہو، کسی کی تقلید کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کے پیچھے چلنے کو تیار نہ ہو. مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی اہل بیت و صحابہ کا چاہنے والا نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب اس کے بعد وہاں پر جب آ گئے تو ہم نے کہا کہ اچھا دیکھو اگر تم ائمہ شریعت سے مراد وہ ائمہ مجتہدین جن کا نام میں نے لیا ان کی محبت کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ائمہ طریقت کی محبت دلیل میں پیش کرو. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے کو حنفی کہے، شافعی کہے، مالکی کہے، حنبلی کہے مگر قادری ہونے سے اس کا سینہ پھٹتا ہو، چشتی بننے کے لیے اس کا کلیجہ تیار نہ ہو، نقشبندی اور سہروردی نسبتوں پر وہ تنگ کرتا ہو، ارباب سلاسل پہ توہین کرتا ہو. ایسا ہو سکتا ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سچا قادری، کوئی سچا چشتی، کوئی سچا نقشبندی، کوئی سچا سہروردی ان ائمہ شریعت کا احترام کرنے والا نہ ہو. دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے. معلوم یہ ہوا اوپر والے کو منوانے سے پہلے نیچے والے کو منوانا پڑ رہا ہے. اگر یہی آپ نے نہیں مانا تو اوپر تک سلسلہ کیا؟ سلسلہ بسلسلہ آپ چلیں گے نا. جبھی تو آپ جس کو دیکھیں گے اسی کو تو مانیں گے، جس کو سمجھیں گے اسی کو تو مانیں گے. اب آپ اس ترتیب کو سمجھ میں آئے. ہمارے ہاں نعرہ اسی لیے لگا، میں سوچتا تھا کہ اس نعرے کی پیچھے حقیقت کیا. ہمارے علاقے میں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہو مگر ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان یہ تو کوئی الگ الگ چیز تو نہیں تھی. یہ سب ایک ہی خطہ تھا کہ مزاج بھی تقریباً سب کا ایک ہی ہے. تو ہمارے یہاں آج کل ایک نعرہ بہت لگتا ہے. تو نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی بہت مشہور ہے، پرانی چیز ہے. مگر اب ایک نعرہ اور لگنے لگا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کسی نے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا نیا نعرہ، کیسا نیا نعرہ. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے بندے خدا، نعرہ لگانا ہے تو یہ کہو رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سیدھے سیدھے وہیں تک پہنچ جاؤ نا. یہ کیا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے صحابہ کا؟ ارے بھائی کہنا ہے تو یہ کہہ دو. ارے اس کے نیچے کچھ کہنا ہے تو کہہ دو صدیق اکبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فاروق اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس سے نیچے آنا ہے تو تابعین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا ہے جناب، آپ بالکل یہاں آ گئے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
ہوشیار ہیں، ایسا نعرہ لگائیں گے، ایسا دامن پکڑیں گے کہ جو دامن میں آئے تو سارے دامن آپ پہ آ جائیں۔ ایسا دامن نہیں پکڑتے، ایسا دامن نہیں پکڑتے کسی کو پکڑو تو اسے چھوڑ دو، ایسا دامن ہم پکڑیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جو صحابہ اہل بیت کو چھوڑے ہوئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اس میں میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اس میں میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب میں کہوں کہ اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو جو صحابہ کو چھوڑے ہوئی ہے وہ ادھر آ جائیں گے، وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے کہ ہاں میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اور اگر میں کہا یہ صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو جو اہل بیت کے دشمن ہیں سارے یزیدی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کہ ہاں ہم بھی ایسے ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی ہے۔ کسی کا دامن چھوڑو تو ایک غیر شامل ہو جا رہا، اور اگر ہم انہیں یہ کہہ دیا جناب والا کہ نہیں صاحب صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو غیر مقدس ساتھ ہو گیا کہ ہاں ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے جیسے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کو ایسا نعرہ لگانا ہے کہ کوئی باطل ہمارے ساتھ آ ہی نہ سکے، کوئی باطل والا ہمارے ساتھ آ ہی نہ سکے۔ تو ہم نے نعرہ لگایا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جب غوث کو نہیں چھوڑیں گے تو علم شریعت کہاں چھوڑتے ہیں؟ جب علم شریعت نہیں چھوڑتے تو صحابہ اہل بیت کہاں چھوڑتے ہیں؟ اور جب صحابہ اہل بیت نہیں چھوڑتے تو رسول کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو رسول کہاں چھوڑتے ہیں؟ تو غوث کا دامن ایک ایسا دامن ہے کہ اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو مصطفیٰ کا دامن سب کو سارے دامن آ گئے، سارے مطلب یہ ہے کہ اپنی علامت کو بچانا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی علامت نہیں بچاتے۔ علامت کا تعلق بنیادی عقیدے سے نہیں ہوتا۔ پہچان جس کو کہتے ہیں، اگر وہ پہچان آپ کے ساتھ ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے میں آپ چلے جائیں، اس محکمے کے ملازم کا یونیفارم الگ ہوتا ہے، یہ پولیس والوں کا یونیفارم الگ ہوتا ہے، پولیس والوں کا، تو یہ اپنا یونیفارم پہن کر آتے ہیں، یہ یونیفارم کا عقیدہ نہیں ہے، ان کی علامت ہے۔ اس یونیفارم کے اندر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، یونیفارم کوئی پہن سکتا ہے۔ تو اس سے اس کے عقیدے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس کے پوش، اس کے منصب کا پتہ چلتا ہے۔ یونیفارم پہن کر کے جب آتا ہے تو آپ سمجھ لیتے ہیں فلاں آدمی، اور وہ اتار کے آئے تو پہچان بھی نہیں آتا۔ تو ہر شخص کا ایک یونیفارم ہوتا ہے۔ آپ حضرات ادھر مشرف کرامت پیش کرتے ہیں۔ تو ہر دور میں کسی کی کوئی پہچان ہوتی اور اس پہچان کا تعلق بنیادی عقیدے سے نہیں ہوتا، اس لیے کوئی پہچاننے والے جس کو دیکھ کر جس کو علامت آپ کہتے ہیں، تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ دیکھ سکیں، پہچاننے والی چیزوں کو دیکھنا، دیکھ سکیں، سن سکیں، یہ نہیں کہ علم سوچ کر معلوم کرنا، سوچ کر معلوم نہیں کر سکتے۔ میں اسے ایک مثال بتاؤں، ایک زمانہ یہ تھا امام اعظم کا زمانہ، تو وہاں ایک سوال تھا کہ سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ حضرت امام اعظم نے 3 باتیں بتائی کہ جس میں یہ بات دیکھو وہ سنی، اس لیے کہ قصہ ایسا تھا نا کہ اس دور میں شیعہ سنی، شیعوں کا دور تھا، ایک جماعت سنی ایک شیعہ، بس 2 کے سوا تیسری کوئی ایسی جماعت طاقتور نہیں تھی اس وقت، 2 تھے۔ تو اب وہ جو شیعہ تھی وہ سنی ہوتا، تو اس وقت سنیوں کی پہچان کیا امام اعظم بتائی، تو وہ بتائی جو شیعوں سے بالکل الگ ہو۔ تو پہلی کیا پہچان بتائی؟ تفضیل الشیخین،
سنی وہ ہے جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو تمام صحابہ پر افضل بتائے. ایک وجہ. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ شیعہ گالی دے رہے تھے. اب اس کے مقابلے میں سنی کی پہچان نہیں بنے گی. سنی وہ ہے جو حضرات شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو تمام صحابہ سے افضل کرے. تفضیل الشیخین. اور دوسری پہچان کیا ہے کہ حب الختنین، رسول کے جو دو داماد ہیں ان سے محبت کرے. اس میں عثمان غنی اور علی مرتضیٰ. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو عثمان غنی کے مخالف، کچھ لوگ ایسے تھے جو علی مرتضیٰ کے مخالف. تو بیچ میں امام اعظم کہا کہ نہ یہ سنی نہ وہ سنی. سنی وہ جو دونوں کو چاہے، دونوں کو چاہے. یہ تو رہا عقیدے سے تعلق، کسی کو افضل سمجھنا نہ سمجھنا، کسی کو چاہنا نہ چاہنا. ایک چیز عمل سے تعلق تھی وہ بھی بتا دیا. پہلے میں مسئلہ سمجھا دوں. ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے کا، چمڑے کا، اس کو عربی زبان میں خف کہتے ہیں. وہ آپ جیسے موزہ پہنتے ہیں سبھی چمڑے کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا اور کر کے چمڑے کا موزہ پہن لیا تو آپ کو ایک فرصت یہ ملتی ہے کہ پھر اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہو تو ہاتھ منہ بدستور جیسے دھوتے ہیں وہ دھوئیں. پیر دھونے کی ضرورت نہیں، پیر میں مسا کریں. داہنے ہاتھ میں پانی بھگائیں، داہنے پیر میں مسا کر لیں. بائیں ہاتھ میں بھگائیں، بائیں پیر میں مسا کر لیں. اس کو کہتے ہیں مسا الخفین، موزے پر مسا. مگر وہ جو ہم آج کل پہنتے ہیں یا کپڑے والا، اس پر نہیں. اتنا دھیان میں وہ چمڑے کا ہوتا ہے. اس کا اتارنا پہننا اتنا آسان نہیں تھا. تو وہ کوئی مقیم ہو تو اس کو سہولت تھی ایک رات ایک دن وہ مسا کر سکتا. بعد میں پھر اتار کر ہونا پڑے گا. اور کوئی مسافر ہو تو اس کو 3 دن 3 رات کی گنجائش کہ 3 دن 3 رات وہ پہلے رہے اتارے نا، تو جب وضو کی ضرورت ہو تو مسا کر دے. یہ رہا مسئلہ مسا کر. مگر اگر کوئی اتار کے دھوئے تو یہ افضل. یہ تو آپ کو گنجائش کی رخصت تھی کہ آپ کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو نہیں صاحب اتار کے دھوئیں گے چلو اچھی بات ہے، یہ افضل. تو دیکھو موزہ اتار کے دھونا افضل تھا اس کو. مگر قصہ ایسا ہوا کہ مسا، موزے پر مسا کرنے کو شیعوں نے حرام کر دیا. اس دور میں حرام ہے، حرام. جب شیعوں نے اس کو حرام کہا تو امام اعظم نے کہا یہ جائز چیز، رسول نے جسے جائز کیا اس کو یہ حرام کہہ رہے. لہذا آپ سارے سنیوں سے کہا سب موزہ پہنو. وہ ٹھیک ہے کہ اتار کر کے مسا کے بغیر کچھ دھونا افضل ہے، مگر مت دو. مسا کر لیا کرو، مسا کر لیا کرو تاکہ جو بھی دیکھے سمجھ لے یہ سنی ہے. پہچان کا تعلق ظاہر چیز سے ہوتا. تو ایک جائز چیز بھی اگر پہچان بن جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ماحول ہوتا نا، ہر جگہ عرف ہوتا ہے. آج وہ ماحول نہیں ہے مگر وہ دور تھا. وہ دور تھا کہ اگر کوئی موزہ اٹھا کے دھوتا تو لوگ شبہ کرتے یہ شیعہ معلوم ہوتا، یہ شیعہ معلوم ہوتا. لہذا اس دور کے لیے حکم ہوا کہ نہیں، اتارو نہیں، مسا کر لو. تو ایک پہچان یہ ہوئی تفضیل الشیخین، دوسری پہچان حب الختنین، اور تیسری پہچان بل مسحوا علی الخفین. دونوں موضوع پر مسا کرنا بھی یہ سنی کی پہچان. تو جیسے زمانہ بدلتا ہے پہچان بدلتی. اور دوستو یہ تو آپ کو اختیار ہے، یہ تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو یہ اچھی پہچان اپنی بنائے چاہے نہ بنائے. مگر جب بن چکی، جب پہچان بن چکی
लिए कुछ अपनी पहचान बना रखी है, और उस पहचान पे छोड़ने का जो हश्र मेरा हुआ मैं बताता हूँ। गुजरात इलाका, अपना इंडिया का गुजरात, वहां और बल्कि और पूरे हिंदुस्तान में मेरी एक आदत ये बन गई थी कि जिस लिबास में आप मुझको देख रहे, जब मैं किसी ट्रेन से उतरता था कहीं तो इसी लिबास में होता, हाथ में आशा लिए हुए इसी लिबास, ये एक मेरी पहचान बना ली। एक मरतबा ट्रेन के साथ ऐसा हुआ कि मुझे किसी स्टेशन से उतर के दूसरी ट्रेन पकड़कर कहीं और जाना, और जहां जाना था वहां जो मुल्ला जी थे उन्होंने मुझसे कहा था आप फिक्र मत करें, मैं आनंद आ जाऊंगा, यानी जहां मुझे उतर के बदलना वो आनंद स्टेशन, मैं आ जाऊंगा। तो मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, जब वो आ ही जाएंगे तो एड्रेस लेने की जरूरत क्या है, फोन नंबर लेने की जरूरत क्या है, कोई और परेशानी की बात क्या, वो आ ही जाए। इत्तेफाक देखिए साहब, जब मैं उतरा तो मुल्ला जी ने, अब मैं परेशान हुआ, मैं जाऊं तो किधर जाऊं, किधर जाऊं। खैर पूछकर मालूम किया तो पता चला उधर वो ट्रेन जाती है उस प्लेटफार्म पर, चला गया मैं जाकर के प्लेटफार्म का चक्कर है, कोई तो मिल जाए पहचान वाला, कोई तो मिल जाए पहचान वाला। फिर अपने डब्बे में बैठता हूँ, फिर कभी उतरता हूँ, फिर बैठता हूँ, परेशानी क्या, आगे क्या होगा। इतने में एक साहब आए, आप पता जगह जाना चाहते हैं, आप कौन है? मैंने बताया, अच्छा आप ही, मैं लेने आया। अल्लाह का शुक्र है। तो आप थे ना? कहा जब आप ट्रेन से उतरे थे तो मैं सामने ही था। अरे भाई क्यों नहीं आगे बढ़े? कहा मुझे धोखा हो गया। अच्छा किस्सा सुनिए, धोखा क्या हुआ, इसे बेचारे कभी कुछ सुन रहे तो सुनिएगा। हुआ होता ये कि मुल्ला जी किसी काम में लग गए, एक दूसरे को भेजा जिसने मुझे कभी देखा नहीं, और उसको ये समझा दिया कि भाई उनको पहचानना आसान है, वो इस लिबास में होंगे, ऐसा ताज होगा, हाथ में आसा होगा, ये होगा वो होगा। अब उस ट्रेन में उनके सवा वैसे तो कोई होगा ही नहीं, तुम आसानी से पहचान लोगे। अब इसलिए कि मुल्ला जी भी जानते थे कि इनकी आदत यही है कि इसी लिबास में उतरते हैं। मगर उस दिन ऐसा हुआ, मैं जल्दी में था, ये सारा लिबास पेटी में और मैं उस वक्त कुर्ते और लुंगी में और एक टोपी पहने हुई। अब देखो मेरा पहचानने वाला मेरे सामने मुझे नहीं पहचाना, मुझे ढूंढने वाला, इसलिए कि आपको तो वो अलामत देख रहा जो मुल्ला जी ने बताया, जो मुल्ला जी ने बताया था वो चीज तो नहीं मिल रही है, वो चीज तो नहीं मिल रही है। तो अब उसकी भी क्या गलती कही जाए। तो उसने कहा कि मैं तो मायूस हो गया था, उसने कहा साहब मैं भी बहुत मायूस था कि वो शायद मौलाना आ ही नहीं, मगर ये आपकी टोपी जो है, मेरी टोपी का, ये हमारे गुजरात के इलाके की नहीं थी, इसलिए हमने आगे पूछ लिया क्या बताए कौन। हमने कहा खैरियत है कि लखनऊ की टोपी ने बचा लिया, अगर कहीं सर पे गुजराती टोपी आती तो पूछते भी आ, वो पूछते भी आ, मगर इस टोपी को देखा कि ये एक नई टोपी लग रही है, ले आकर पूछ लिया। अब मैं भी साहब, अब उसको क्या कसूरवार ठहरा, बात तो अपनी ही वाली थी। और मैं ये सोचने लगा पूरे सफर में सोचने लगा कि इस तरह का इबा पहनना न फर्ज है न वाजिब, इस तरह का अमामा रखना न फर्ज है न वाजिब, हाथ में इस तरह का रुमाल लेके चलना न फर्ज है न वाजिब, हाथ में इस तरह की छड़ी लेके चलना न फर्ज है न वाजिब, मगर हमने जब इसको अपनी अलामत बना लिया, छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि प्लेटफार्म का चक्कर करना हुआ। अरे भाई छोड़ना था तो बनाया क्यों, छोड़ना था तो अलामत क्यों बनाया,
बिल्कुल नहीं पहुंचानेगा, और तुम्हें प्लेटफार्म का चक्कर लगाना होगा, तुम्हें बेचैनी और इस्तिराब के माहौल को गुजरना होगा। यहीं से मैंने सोचना शुरू किया, मेरे जहन और आगे बढ़ा, बात समझ में आ गई कि जो हमारा मुरव्वजा तरीका है मीलाद शरीफ करने का, या क़याम ताज़ीमी करने का, या फातिहा तीजा और 40वां करने का, ये फातिहा तीजा न फर्ज है न वाजिब, और इस तरह से मुरव्वजा अंदाज से जश्न मीलाद शरीफ न फर्ज है न वाजिब, ये क़याम का जो हमारा मुरव्वजा अंदाज है सलाम पढ़ने का, न ये फर्ज है न ये वाजिब, न तीजा वाजिब, न 10वां वाजिब, न 40वां वाजिब, न इस तरह की महफिलें वाजिब, न 11वीं वाजिब, न 12वीं वाजिब, न 6वीं वाजिब, ये ना फर्ज है न वाजिब। मगर इस दौर में जब सुन्नियों ने इसको अपनी अलामत बना लिया है, जब इस दौर में जब सुन्नियों ने इसको अपनी अलामत बना लिया है, तो अब छोड़ने में भी नुकसान है, अब छोड़ने में भी नुकसान है। अब अगर छोड़ोगे तो लोग क्या समझेंगे, इधर वाला है कि उधर वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व रसूलना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुसल्ली अलैहि। छोड़ना था, अलामत क्यों बनाया, अलामत बना लिया, छोड़ते क्यों? ये बात दोस्तों, इससे सबक, और एक बात, एक सबक और भी आया कि देखो पहचान सही होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत पहचान कराई तो आप उसके पास पहुंच करके भी नहीं पहचानेंगे। मिसाल के तौर पर मुझसे किसी ने अगर पूछा कि मैं मौलाना जलाल साहब से मिलना चाहता हूं, आप क्या कभी देखा नहीं? कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा, मुझे आप पहचान करा दें। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम फला जहां चले जाओ, वहां एक साहब तुम्हें मिलेंगे बिल्कुल क्लीन शेव, सर पे तुर्की टोपी होगी, अब बड़े अजीमुल जुस्सा होंगे, और बड़ी जबरदस्त शेरवानी उनके ऊपर होगी, वही उन्हीं को से मौलाना जलाल के। अब वो आता, आकर मौलाना जलाल जी से पूछता कि मौलाना जलाल कौन? इसलिए कि पहचान तो वो देख रहा, वो तो क्लीन शेव कर रहे, ये तो दाढ़ी वाले, ये तो नहीं हो सकती, ये कोई और, जो हमको पहचान कराई वो तो और है, ये कोई और है। अब इन्होंने कहा मैं हूं, कहीं के धोखेबाज तो कोई नहीं, ये कोई पराठिया लग रहा है। देखिए जो असल है उसके पास उसे क्यों नहीं पहचान रहा है कि पहले ही पहचान कराने वाले ने गलत तस्वीर बना दी, पहले ही पहचान कराने वाले ने गलत तस्वीर बना दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए दोस्तों तुम्हें भी एक ऐसे महबूब की पहचान कराई जाएगी जब तुम कब्र में जाओ, महबूब की पहचान कराई जाएगी। मन रब्बुका मा दीनुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या है। मैं तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, मैं कुन्त तक़ूलु फी हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? देखिए पूछने वाले ने कहा इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, ये नहीं कहा इस नबी के बारे में क्या कहते हो, इस रसूल के बारे। इम्तिहान ऐसा थोड़ी लिया जाता कि जवाब भी उसी में हो, ऐसा उत्तर नहीं दिया जाता कि उसी में जवाब हो जाए। कह जाएगा कि इस नबी के बारे में क्या कहते हो, नबी और क्या कहते, नबी के बारे में हम नबी की और क्या कहेंगे। मगर नहीं, सवाल ऐसा होता है कि उसी के अंदर जवाब न मिले। अब उसके बाद जब आप यहाँ गए तो यहाँ कुछ लोगों ने पहचान कराई, अल्लाह के रसूल की पहचान क्या कराई, अरे वो तो हमारी तरह, वो तो हमारी तरह है, वो तो हमारी तरह खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे, बस इतना ही फर्क है, उनको वही आती थी, हम पर नहीं करते। उनका काम सिर्फ ये था कि खुदा का पैगाम पहुंचा के चले गए, अब उनकी जरूरत भी खत्म हो गई। अब तो इस तरह की जब आप पहचान लेके गए यही कि हमारी तरह, और वहां नूरानी शक्ल नजर आई, वहां चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ा,
وہ تابناک پیشانی والے، وہ خوبصورت داڑھی والے، وہ خوبصورت قد و قامت والے دیکھتے ہی آپ پہچانیں گے یہی تو ہمارے رسول ہیں، یہی تو ہمارے نبی ہیں، یہی تو ہمارے حبیب ہیں۔ لہذا دوستو پہچان بھی لینا ہے تو ایسے سے لینا جو صحیح پہچان کرا، ایسے سے نہ لینا کہ سرکار کے سامنے بھی تم سرکار کو پہچان نہ سکو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھو دعویٰ اوپر کا نیچے، اگر تم محبت کا دعویٰ کرو گے خدا کی تو ہم یہاں سے چلیں گے کہ تم کو اولیاء سے محبت ہے کہ نہیں، تم کو صحابہ سے محبت ہے کہ نہیں، تمہیں اہل بیت سے محبت ہے کہ نہیں، تمہیں ائمہ مجتہدین سے محبت ہے کہ نہیں۔ جب یہ ساری محبتیں تم ثابت کر دو گے ہم مان لیں گے تم رسول کے چاہنے والے ہو، تم رسول کے چاہنے والے ہو، اور جب تم رسول کے چاہنے والے ہو گے تو ہم یہ بھی مان لیں گے تم خدا کے چاہنے والے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ ایک تو بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں کتنا بڑا ہم کو دیا جا رہا اتنا سب کہ ہم سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع یعنی جیسا رسول کرے وہ کرو، یہی تو مطلب ہوا۔ اتباع نقل افعال کو کرتے رسول کے فعل کی نقل کرو، جو رسول کریں ویسا کرو۔ کیا یہ ہم سے ممکن ہے؟ پریشانی کی بات نہیں، ایسی بات کا حکم دیا تھا اتباع کا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو حکم دے وہ کرو، اور اتباع کا معنی کہ جو کرے وہ کرو۔ تو اطاعت کا معنی مگر اتباع کا معنی تم سب کی طرف اللہ کا رسول، تو رسول کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا کا رسول۔ ہے کوئی پڑھنے والا؟ کرو اتباع۔ ہے کوئی کہنے والا؟ ارے رسول والا کلمہ اگر تم پڑھ لو تو کافر ہو جاؤ۔ رسول جو کلمہ پڑھتے ہیں، رسول جو کلمہ پڑھتے ہیں مگر تم ایک ہی چیز کا، ہندی کا چندی، اردو کا سردو کر دو۔ نماز پڑھنے میں ہم اتباع کریں گے۔ ایک بات بتاؤں، موٹی موٹی بات جو آسانی سے آپ سمجھ سکیں، موٹی ہم پر آپ پر رات دن میں کیا نماز فرض ہے؟ 5 ہی نا؟ اور رسول پر کیا نماز فرض ہے؟ 6۔ تہجد بھی رسول پر، ہم پر جو فرض ہے وہ 5 اور رسول پر فرض ہے 6۔ تو ہماری نماز، رسول والی نماز جیسی ہماری نماز تو نہیں بن سکی۔ اور اگر آپ دیکھتے نہیں صاحب تہجد تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد تو ہم بھی، تو سنو، تہجد تم پڑھو گے تو نفل کی نیت ہوگی، اور نبی پڑھیں گے تو فرض کی نیت ہوگی، اور جب نیت بدل گئی
نہیں تو اتباع کیسے؟ اتباع کا تو مانا یہ ہے جو رسول کی نیت ہو رہی تیری بھی نیت. آپ سوچیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ تو ایک حقیقت کی بات ہے, مگر سرکار بھی ہماری کمزوری کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نماز جیسی نہیں پڑھ سکتا, تو سرکار نے ہمیں حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے تم پڑھتا ہوا دیکھو. میرے اپنے دیکھنے پر لگا دیا, یعنی جیسی میری نماز ہے ویسی پڑھو, یہ نہیں کہا جیسی میری نماز ہے ویسی پڑھو, یہ نہیں کہا, یہ تو کوئی کمی نہیں, بلکہ جیسا دیکھو. تب تم کیا دیکھو گے؟ قیام دیکھو گے, بیٹھنا دیکھو گے, سجدہ دیکھو گے, کیا سنو گے؟ تسبیح سنو گے, قرات سنو گے, اٹھنا بیٹھنا دیکھو گے, یہی تو دیکھو گے نا. دیکھنے سننے کی چیزیں یہی سب تو ہیں, اتنا ہی تو کر سکو گے نا. مگر نبی کی جو دل کی کیفیت, نبی کا خشوع, نبی کا خضوع, نبی کی کیفیت نیاز, نبی کی محویت, اگر وہ تمہارے لیے لازم ہوتی تو کبھی نماز پڑھ سکتے. تو نبی نے کتنی آسانی کی کہ بس جتنا دیکھو وہ کرو, اور اگر میری باری تو نماز پڑھنے والا چاہے گا تیرا پتا پانی ہو جائے گا. کبھی تم میری والی نماز نہیں پڑھ سکتا. میرے پاس میرا خشوع کہاں سے آئے گا, میرا خضوع کہاں سے آئے گا, میری محویت کہاں سے آئے گی, میرا استغراق کہاں سے آئے گا, اور جلوہ حق میں جو میرا مشاہدہ ہے وہ مشاہدہ تجھے کہاں ملے گا, مشاہدہ کہاں سے ملے گا, اور تیرے اندر وہ قوت کہاں سے آئے گی کہ نماز میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہے, وہاں کا تصرف بھی کر رہا ہے, یہ چیز تو کہاں سے آئے گا. تیری نماز, ہم رسول والی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو نماز پڑھنے میں بھی ہم رسول کی طرح نہیں, کلمہ پڑھنے میں بھی ہم رسول کی طرح نہیں, روزہ رکھنے میں تو سنو, ہم لوگ تو روزے کی عادی ہے نا. رمضان شریف میں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سحری بھی ہے افطار بھی ہے. سورج ڈوبے تو کھاؤ اور صبح ہونے سے پہلے کھاؤ, نہیں کھانا, رات پر کھاتے رہو, کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. مگر سنو, نبی ایک روزہ رکھتے تھے جس کا نام ہے صوم وصال. صوم وصال, صوم وصال کیا, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, نہ افطار نہ سحری, مسلسل روزے پہ روزہ. صحابہ نے سوچا کہ نبی ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام صحابہ نہ کر سکے وہ ہم کیا کر پائیں گے, جو کام صحابہ نہ کر سکے. اب روزے پہ روزہ یہ صوم وصال جب شروع کیا تو صحابہ کے چہرے پر نقاہت آئی. ظاہر ہے کہ مسلسل, ارے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ گرمیوں کے موسم میں ماشاءاللہ آپ کو کھا پی کر کے تو روزہ رکھتے ہیں, کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی, اور بڑی اجازت بھی رہتی, چاہے بقدر بادام کھاؤ چاہے بقدر بادام کھاؤ, مگر اتنا نہ کھانا کہ موت کے قریب چلے جاؤ. جس کو ہضم کر سکو وہ کھاؤ. ہے اتنا کھا پی کر کے دوپہر میں ذرا چہرہ دیکھو روزہ داروں, ایسا لگتا ہے کہ کیا نقاہت آ گئی اتنا کھانے پینے کا, کیا حالت ہوتی ہے چہرے کی. اور اگر کہیں ہمارے انڈیا کی گرمی سے آپ کو پالا پڑ جائے, جناب والا حلق خشک ہو جائے, زبان سوکھ جاتی ہے اتنا کھانے پینے کے بعد, اور اللہ کے رسول روزے پہ روزہ, روزے کے روزہ, نہ چہرے کا کوئی نقاہت ہو, نہ کوئی کمزوری ہے, نہ عبادت کے اندر کوئی کاہلی. سوچتے چلے گا. صحابہ نے جب سوچا
सहाबा जिनकी कुआ बहुत मजबूत थे, रूहानी ताकत बहुत बड़ा की थी, मगर वो भी मुजमहिल हो गए। तो सरकार ने पूछा क्या हाल है, क्या हाल है? तो हुजूर आपने सोने में साल किया, हमने भी किया। अरे अगर हम लोग भी सोने विसार शुरू करते ना तो 3 दिन में सभी का विसार हो जाता। तो सरकार क्या कहते हैं, अय्युकुम मिस्ली, या तुम मेरी तरह हो, मैं तुम में जैसा नहीं, अभी तो इंदा रब्बी युतइम रब्बी बिस्के, मैं अपने रब के यहाँ शब्बाश होता हूँ, वो मुझे खिलाता है। तुम मेरी नकल करने चले हो, वो मुझे खिलाता पिलाता है। दोस्तों यहाँ पर मेरा जहन एक दूसरी बात की तरफ चला गया कि चल के रसूल से पूछे, अल्लाह के रसूल आपका खुदा क्या खिलाता, क्या पिलाता है? इसलिए खलवत और जलवत वाले देख रहे हैं कि आप कुछ खाते पीते नजर नहीं आते। खदीजतुल कुबरा से पूछो, आयशा सिद्दीका से पूछो, हजरत उम्मे सलमा से पूछो, अज़वाज मुतहहरात से पूछो, क्या नबी कुछ अंदर छुप के खा लेते हैं? कि कुछ छुप के खा लेते हैं? नहीं, किसी ने खाते हुए नहीं देखा। बाहर वाले महरम असरार महरम राज सिद्दीक़ अकबर से पूछो, क्या कभी खाते देखा? नहीं। तो ऐ महबूब आप क्या खाते हैं, क्या खिलाते हैं? तो दोस्तों बात कुछ और है। मैं यहाँ एक बड़े नुक्ते की तरफ आपके ज़हन को ले जाना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें जिस्म दिया है और खुदा ने हमें रूह दिया है। खुदा हमारे रूह का भी रब है, जिस्म का भी रब है, रूह का भी खालिक है, जिस्म का भी खालिक है, रूह का भी मालिक है, जिस्म का भी मालिक है, रूह का भी राज़िक है, जिस्म का भी राज़िक है। खुदा दोनों को रिज़्क़ देता है, रूह को भी रिज़्क़ की ज़रूरत है, जिस्म को भी रिज़्क़ की ज़रूरत है। तो खुदा मगर दोनों का रिज़्क़ अलग है। जिस्म के रिज़्क़ से रूह की परवरिश नहीं होती और रूह के रिज़्क़ से जिस्म की परवरिश नहीं होती। ये रोटी बूटी ये जिस्म की ग़िज़ा है, खाते रहो मगर इससे रूह तवाना नहीं होती। और ज़िक्र इलाही तस्बीह रब्बानी ये रूह की ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है। तो तस्बीह रब्बानी और रूह और ज़िक्र इलाही करने वाले की रूह तवाना होती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, जिस्म कमजोर हो जाता है। रोटी बोटी वाले का जिस्म तवाना होता है, रूह कमजोर हो जाती है। मगर अल्लाह के रसूल की शान ये है, शान ये है कि एक ऐसा मुकाम होता है कि पूरा जिस्म रसूल ही रूह बन जाता है, पूरा जिस्म रसूल ही रूह बन जाता है। तो जो रूह की ग़िज़ा है वही जिस्म रसूल की भी ग़िज़ा है, वही जिस्म रसूल की ग़िज़ा है। मलाइका की ग़िज़ा क्या है? तस्बीह रब्बानी। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? तहलील रब्बानी। तस्बीह और तहलील उनकी ग़िज़ा है। तो मलकूती शान पैदा होती है जिस्म रसूल में और वो सरापा रूहानी होता है और आईने रूह बन जाता है। तो जो जिक्र करते हैं उससे रूह भी तवाना है, जिस्म भी तवाना है, रूह भी तवाना है, जिस्म तवाना। तो जब तुम में ये बात है ही नहीं तो तुम नक़ल क्या करोगे? समझ में आ रही है कि रोजे के मामले में भी तुम रसूल की नक़ल नहीं कर सकते। अच्छा लुत्फ़ बात और सुना दूं, हजरत आदम से क्या कहा? हजरत आदम से कहा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो और बेरोक टोक जो चाहो खाओ, बेरोक टोक जो चाहो खाओ। यानी हजरत आदम की जिम्मेदारी क्या थी? खुद चाहो फिर खुद खाओ, चाहना भी तुमको है, खाना भी तुमको, जो चाहो वो खाओ। तो चाहेंगे भी हमें और खाएंगे भी हम भी जब जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। तो माँ तश्तही अनफुसकुम, जो तुम्हारा नफ्स चाहे वो खाओ। तो चाहना भी हमको है, खाना भी है। मगर महबूब की शान क्या है? ऐ महबूब तुम्हें चाहने की भी मैं सहमत नहीं देता, जो मैं चाहूंगा खिलाऊंगा, जो मैं चाहूंगा वो खिलाऊंगा। खुदा चाहेगा खुदा खिलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। तो रोजे में भी तुम रसूल की तरह नहीं हो सकते, नमाज के मसले में भी तुम रसूल की तरह नहीं हो सकते। अब रहा हज का मामला,
آپ رسول کی طرح نہیں ہو سکتے. رسول کے لیے تو کچھ بہت مسائل کی چھوٹ ہے، مگر میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ حج کرنے والے جب حج کرتے ہیں تو جا کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں؟ بوسہ دیتے. ارے جس کا ہوٹ نہیں پہنچتا وہ ہاتھ لگا دیتا ہوگا، ہاتھ نہیں کرتا تو چھڑی لگا کے چوم لو. یہ نہیں استلہام کر لو، اشارہ کر لو، اشاروں کو چوم لو. سب کا ثواب ایک ہی. جو لوگ جا کر جھینگا مشتی کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، وہ غلط کام. مگر کیا ایک جذبہ. اب جذبے کو وہ کیسے کنٹرول کریں؟ اسی جذبے میں جا کے دھکے کھاتے ہیں، اسی جذبے میں اپنے کو ہلاک کر دیتے ہیں. مگر حکم تو یہی ہے کہ آسانی سے ملے تو بوسہ دو، ورنہ استلام کرو، آگے بڑھ جاؤ. یہاں کا ادب تو یہی ہے. خیر، تو اب ہم آپ سے پوچھیں، ایک بات یہ بتاؤ، آپ حجر اسود کو چومتے کیوں ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ کے رسول نے بوسہ دیا. یہ تو جواب ہے. اور صرف حجر اسود کے بارے میں، کسی بھی رکن کے بارے میں ہم پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا. ہم پوچھیں عرفات میں آپ نے مغرب کی نماز کیوں چھوڑ دی؟ اللہ کے رسول نے چھوڑ دی. مصطفیٰ میں آپ نے مغرب کی قضا کو ادا کیوں پڑھا؟ اللہ کے رسول نے پڑھا. رمی جماعت اللہ کے رسول. اب آپ اپنی ہر بات کی دلیل اللہ کے رسول کا عمل. تو بوسہ کیوں دیا؟ اللہ کے رسول نے دیا. تو آپ کے بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا عمل. اب نبی سے پوچھو انہوں نے کیوں کیا. آپ کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی نے کیا. یہ بات آپ کی پکی. آپ اس لیے چوم رہے ہیں کہ نبی نے چوما. اب نبی سے پوچھو انہوں نے کیوں بوسہ دیا. تو نبی کی وجہ الگ ہوئی، تمہاری وجہ الگ ہوئی. تمہارے بوسہ دینے والی وجہ الگ اور نبی کے بوسہ دینے کی وجہ الگ. جب وجہ الگ الگ ہو گئی تو اتباع کہاں؟ کہ تمہارا بوسہ نبی کی طرح کیسے ہو گیا؟ جب وجہ الگ الگ ہو گئی، اتباع تو کم ہے کہ وہی وجہ نبی کی بھی ہو، وہی وجہ آپ کی بھی ہو. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ نبی نے کیوں بوسہ دیا. میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اور وجہ ہے جس وجہ سے نبی نے دیا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اور وجہ ہے. تو آپ کے عمل کی وجہ اور، نبی کے عمل کی وجہ اور. نبی اگر سواری پر بھی طواف کرے تو کر سکتے ہیں، اونٹ پہ طواف ہم آپ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ حج کے مسئلے میں بھی آپ نبی کی طرح نہیں ہیں. زکات والا مسئلہ لے لیجیے. ایک ہم نے کہا نا ہندی کا چندی، اردو کا سردو کرنا. زکات والا مسئلہ لے لیجیے. تو زکات کا مسئلہ تو بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہم پر زکات فرض ہے نا، اگر ہم صاحب نصاب ہیں. جو صاحب نصاب ہم پر فرض ہے، اور صاحب نصاب آج بنتا کتنے میں؟ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی. یہ وہ جو تحقیق ہے جس پر فتویٰ ہے میں وہ بتا رہا ہوں، اور مسلک حنفی کے مطابق تو 7.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہو، اس کو سال گزر جائے تو آپ پر زکات ہے، یعنی اس کا 40واں آپ نکالو. یہ فرض ہے. ایسا فرض ہے اس فرض کا انکار کرو تو کافر ہو. مگر نبی کی شان بتا دیں، اگر پہاڑ کے برابر بھی نبی پاس سونا ہو تب بھی ان کو زکات فرض ہے. ارکان اسلام میں ہمارے لیے زکات بھی ہے، نبی کے لیے زکات فرض ہی نہیں. نبی پر زکات، تو زکات کے مسئلے میں بھی ہم نبی کی طرح نہیں بن سکے نا، اس لیے تو فرض ہی نہیں. اب آپ یہ پوچھیں کہ نبی پر زکات دینا فرض نہیں، کیوں؟ بھائی زکات دینا تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لینے میں کہا جا سکتا ہے. تو جہاں تک لینے کی بات ہے، نبی نے تو بڑا سخت انتظام کیا کہ آپ اپنی اولاد کو بھی لینا حرام بتا دیں. سید کو، اہل بیت کو، بلکہ ہاشمی گھرانے کو
زکات دینا حرام، اور اگر آپ نے دیا تو آپ کی زکات ادا نہیں، اور چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب ہو، چاہے وہ ایک وقت کا لقمہ اس کے پاس نہ ہو، مگر آپ زکات اسے نہیں دے سکتے۔ سختی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور لقمہ حرام کے سوا جان بچانے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ لقمہ حرام کھا کے اپنی جان بچا لے، اتنی اجازت مستقل جو حالت اضطرار میں۔ مگر سید جو ہے اگر مر رہا ہو تو بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھی زکات نہیں کھا سکتا۔ اتنا بچایا، اتنی سختی کے ساتھ کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے جو زکات دینے والا گیا اپنی زکات دینے کے لیے تو 40 ماہ تو لے کے گیا تھا، یعنی 40 روپئے اس کے پاس ہے تو ایک ہی تو دے رہا ہے، اس کے جیب میں 39 پڑے ہوئے ہیں، تو اصل میں اس کو درس ہے، کیونکہ نبی کی آل کو تو صدقہ دینے آیا ہے، 39 تیرے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے نہیں کھلا رہا، تو زکات تو زکات نہیں کھائے گا، مر جائے گا، مگر قیامت میں تجھے جواب دینا ہوگا کہ تو دے سکتا تھا کیوں نہیں کیا؟ یہ اہل بیت ہیں، یہ بیت رسول والے ہیں، نہ بیت اللہ کو زکات دی جا سکتی ہے، نہ اہل بیت کو زکات دی جا سکتی ہے، اتنا سا، مگر وہ دینے کی بات ہے نا، یہ دے نہیں سکتا مگر سید کو دینا پڑے گا، اگر سید صاحب نصاب ہے تو زکات اسے دینا پڑے گا، تو دینے میں کیا حرج تھا؟ تو اگر نبی بھی دیتے تو حرج کیا؟ لینے میں جتنی سختی کرو تو ٹھیک ہے، اگر نبی دیتے، نبی نے تو اپنے آل پر حرام کر کے دنیا کی زبانوں کو بند کر دیا، اب کسی میں جرت یہ نہیں ہے کہ نبی کہے کہ نبی نے زکات فرض کر کے اپنے گھر والوں کا انتظام کر لیا، اپنے گھر والوں کا انتظام کر لیا، زکات فرض کیا، گھر والوں کو لینا جائز قرار دے دیا، اب ساری امت کی دولت گھر ہی میں چلی جائے گی، امت والے تو سوچیں گے زکات بھی ادا ہو رہی ہے، آل رسول کی خدمت بھی ہو رہی ہے، دو فائدے مل رہے ہیں، تو نبی نے ایسا بند کیا کہ زکات کا رخ نبی کے گھر کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، زکات کا رخ نبی کے گھر کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، مگر بات پہ بڑی ہے، بات لینے اور دینے کی۔ تو دوستو، نبی اگر زکات دے تو کس کو دے؟ اب اس فلسفے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زکات جو ہے کافر کو دی نہیں جا سکتی، مومن ہی کو دی جائے گی نا، مومن کو دی جائے گی، اور ایسے کو دی جائے گی کہ جس کو آپ دے دیں آپ کی ملکیت سے وہ نکل جائے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے غلام کو زکات نہیں دے سکتے، وہ شرعی غلام جس کا وجود تقریباً ختم ہو چکا، سمجھا، مگر وہ شرعی غلام کو آپ زکات نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس غلام کے آپ مالک، اور غلام کے مال کے بھی مالک، تو اس کو اگر آپ دیں گے تو جو دیا اس کے بھی مالک ہی رہیں، ایسے کو تو کہ ملکیت سے آپ کی نکل جائے، کب تک آپ کو تھوڑی ایک پیٹی میں سے نکالو دوسری پیٹی میں ڈال دو، ایک اچھی خوبصورت پیٹی سے نکالو اور ایک ٹوٹی ہوئی پیٹی میں ڈال دو، بیچاری غریب ہے، ایسے زکات نہیں ہوگی، اپنی ملکیت سے نکال دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نبی زکات دے تو کس کو دے؟ وہ کون ہے جس کے مالک نبی نے؟ وہ کون ہے جس کے مالک اور جس کے مال و متا کے مالک نبی نہیں؟ تو سنو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ مالک ہے، تو وہ تمہارے بھی مالک ہیں، تمہارے مال کے بھی مالک ہیں، تو اگر وہ تم کو دے تو نبی کی ملکیت سے تو نہیں نکلتا، نبی کی ملکیت سے نہیں نکلتا، وہ اس غلام کے بھی مالک ہیں، اس کے مال کے بھی مالک ہیں، تو جب ان سے کوئی لینے ہی والا نہیں تو ان پر فرض کیوں کیا جائے؟ جب نبی سے کوئی زکات لینے ہی والا نہیں ہے تو نبی کو فرض کیوں کیا جائے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلک زکات میں بھی تم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے، یہ سب تو عبادت
اور نبی کی 11 شادیاں تو ثابت ہیں اور ایک موقع پہ 9 ثابت ہیں. نبی کے لیے چھوٹ ہے. تمہارے لیے عدل و انصاف قائم کر سکو تو 4 سے زیادہ نہیں. پابندی ہے نا, نبی پر کوئی پابندی نہیں. تو کیا شادی کے معاملے میں آپ نبی کی نقل کر سکتے ہیں؟ چلو اور آگے بڑھو. نبی کی وراثت نبی کے بعد بٹنے والی نہیں, بٹنے والی نہیں, اور تمہاری وراثت بٹے گی. نبی چھوڑ جائے تو ان کی وراثت نہیں بٹتی, کوئی وارث نہیں ہوتا. نبی کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ ہے جو عالم دین. تو وہاں علم کی وراثت بڑھتی ہے, دولت کی وراثت نہیں بڑھتی, نہیں بڑھتی. ویسے علماء نے نقطہ بتایا کہ نبی کی بیویاں دوسری کی شادی میں اس لیے, اچھا ہاں وہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کے وصال کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتے, مگر نبی کے ازواج پاک نبی کریم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی آپ نبی کی طرح نہیں کر سکتی. اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو مرتا ہے اس کی بیویاں دوسرے کے نکاح میں جاتی ہیں, اور جو زندہ ہے, زندے کی نہ بیوی دوسرے کی نکاح میں جا سکتی ہے, نہ اس کی وراثت بڑھ سکتی ہے, نہ اس کی وراثت بڑھ سکتی ہے. اور نبی جانے کے بعد بھی اسی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, اسی جسمانی زندگی کے ساتھ جب زندہ ہے تو ان کے ازواج مطہرات جو ہیں, نہ ان کی شادی دوسرے سے ہو سکتی ہے, نہ وراثت بڑھ سکتی ہے. اب اس مسئلے میں بھی آپ کہیں یہ نہ سوچیں ابھی یہ کیسے کہہ دیا, زندہ ہے, میں آپ ہی سے فیصلہ کروں گا. جب آدمی کی روح نکالی جاتی ہے تو کہاں رکھی جائے گی؟ عالم برزخ. اور برزخ میں کہاں رکھی جائے گی؟ روح کا جو مقام ہوگا اس کے مناسب کوئی جگہ, کوئی اعلیٰ علم پر ہوگا, کوئی اسفل السافلین, جیسی روح ہوگی, جیسی روح ہوگی. تو مگر یہ ہے کہ اس کے شان کے لائق ہونا, وہ جگہ کا, یہ تو بالکل سیدھی بات ہے, روح جیسی اس کے شان کے لائق جگہ ہونی چاہیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب نبی کی روح نکالی گئی تو عالم برزخ میں نبی کے شان کے لائق جگہ ہو. جنت میں تو نبی کے غلام رہیں گے. سب سے اونچی جگہ عرش, وہاں تو نبی کا قدم پہنچا. وہ جگہ تلاش کرو جو روح محمدی کے لائق ہو, وہ جگہ تلاش کرو جو روح محمدی کے لائق ہو. تو خالق کائنات نے روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی کو بنایا ہے, روح محمدی کے لائق صرف جسم محمدی کو بنایا ہے. تو خدا کا یہ حکم چاہے فرشتوں جس جسم سے نکالا تھا وہی پہنچا دو, وہی پہنچا دو. اس روح کے لائق اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ. سمجھ بات آ گئی کہ تم معاملات میں بھی رسول کی طرح نہیں. اب چلیے جناب, اب سوچو ایک بات کو, جب عبادات میں رسول کی طرح نہیں, یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے میں رسول کی طرح نہیں, معاملات میں بھی رسول کی طرح نہیں, تو معجزات میں کیا ہوگا, کمالات میں کیا ہوگا؟ جب نبی معراج کے لیے جا رہے ہوں گے تو کیا پیچھے دوڑو گے؟ جب نبی کنکریوں سے کلمہ پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کس سے کلمہ پڑھائیں گے؟ جب نبی چاند کے ٹکڑے کر رہے ہوں گے, جب نبی سورج کو پلٹا رہے ہوں گے, جب نبی جانوروں سے سجدہ کرا رہے ہوں گے, جب نبی درختوں سے اطاعت کرا رہے ہوں گے, تو معجزات اور کمالات میں آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے وہاں تک دیکھو, غیر نبی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. میں اس لیے اتنی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں تو پوچھنا کس بات میں نبی کی طرح, کس بات میں تم نبی کی طرح ہو. ذرا نبی والا کلمہ پڑھ کے سنا دو, نبی والی نماز پڑھ کے دکھا دو. یہ نہایت ہی بدتمیزی کی بات ہے. غیر نبی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں, نبی اور غیر نبی کا ایک موٹا سفر بتا دوں.
دیکھو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے، میں آپ سے پوچھوں کہ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے؟ نبی گویا بادشاہ اور غیر نبی اس کی رعایا، یعنی یہ بھی ایک بہرحال کی سوچ ہے۔ یہ یوں کہیں کہ نبی کمانڈر ان چیف ہے، غیر نبی اس کے مقابلے میں سپاہی ہے۔ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی عالم ہے، غیر نبی اس کے مقابلے میں جاہل ہے۔ اس طرح کا فرق آپ بتا سکتے ہیں، مگر یہ فرق غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل محنت کرے تو عالم ہو سکتا ہے، سپاہی ترقی کرے تو سپہ سالار ہو سکتا ہے، رعایا ترقی کرے تو بادشاہ بن سکتی ہے، اور غیر نبی ناک رگڑ کے مر جائے نبی نہیں ہو سکتا۔ کسی ریاضت، کسی مجاہدہ، کسی محنت، تو نبی اور غیر نبی کی فرق جیسے ہے جیسے انسان اور جانور، گدھا، انسان اور گدھا، گدھا کتنی بھی ترقی کرے گدھا ہی رہے گا، انسان نہیں بنے گا، انسان کبھی نہیں بن سکتا، جانور کتنی بھی ترقی کرے جانور ہی رہے گا۔ نبی غیر نبی کا یہ فرق آپ دیکھتے چلے جائیں۔ آپ کس چیز میں نبی کی اطاعت کریں گے، کیسے اتباع کریں گے، ہے کوئی شک؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے اتباع کرو، مصیبت ہے۔ نبی کیا کریں؟ اتباع کرو، نبی کی بات مانو، ماننا فرض عین ہے۔ مشکل میں پھنس گئے کہ ہم جب غور کرتے تو کسی بات میں تو ہم اتباع کرنی پڑے، کریں کیسے؟ تو وہی سے سمجھا کہ بھئی اتباع کا معنی یہ مت سمجھ لینا جیسا نبی کرے وہ کرو، بس اتنا سمجھ لو جو وہ کرائے وہ کرو، وہ اطاعت ہے۔ اتباع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اطاعت میں منافقت بھی ہو سکتی ہے اور اتباع میں محبت بھی رہتی ہے۔ کوئی کسی کی نقل کرتا ہے، پسند کرتا ہے، پھر پیچھے چلتا ہے، تو اتباع میں چونکہ پسند کا پہلو ہوتا ہے اسی لیے اتباع کا لفظ لایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے اطیعوا الرسول، رسول تم کو جو کرنے کے لیے دیں، جیسا بتائیں ویسا کرو، یہ سیدھا سا مختصر سا سب جواب۔ مگر جو رسول کہے اسے کرنا، رسول کہے۔ دوستو میں آپ کو عالم خیال میں دو مقام پر لے جاؤں گا کہ رسول نے کہا کرو اور جس سے کہا اس نے کہا میں نہیں کرتا، آپ بھی حیران ہو کہ رسول نے کہا کرو کہ نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اس میں ایک ہے صدیق اکبر اور ایک ہے علی مرتضیٰ۔ واقعہ نگاری نہیں کروں گا اور آپ مطمئن رہیں کہ میرے سامنے کھڑی مگر اس ڈھنگ سے رکھی ہوئی ہے کہ اس پر ٹیوب لائٹ کی روشنی پڑتی ہے، مجھے وقت دکھائی نہیں دے رہا۔ تو بڑی ہنرمندی کے ساتھ اس کو سیٹ کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى میں تصل کیا ہے۔ بات چل رہی، ایک ہے صدیق اکبر اور ایک ہے علی مرتضیٰ۔ رسول کہتے ہیں کرو کہ نہیں کرو۔ واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا موقع، سہیل ابن عمرو قرشی صلح کا کمشنر بن کر آیا ہوا اور صلح کی تحریر تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام دیا، صلح و مصالحت کے حوصلہ افزائی کرتے، اور اس میں لکھا کہ یہ صلح کس کے بیچ میں رہی؟ محمد الرسول اللہ۔ سہیل ابن عمرو قرشی نے اعتراض کیا، یہ لفظ نکالیے، یہ لفظ نکالیے، اس لیے کہ ہم رسول مان لیں تو جھگڑا کس بات؟ لکھیے محمد ابن عبداللہ۔ اور تحریر تیار کر رہے تھے علی مرتضیٰ، سرکار کی عادت کریمہ تھی
बादशाहों को भेजे, लिखवाया। कातिबाने वही थे, वही लिखा दिया करते। ये भी सिलसिला सरकार ने सोचा लफ्जी बहस में सुलह जैसी अहम बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी। बात तो सच्ची है। अली मिटा दो, रसूल का हुक्म मिटा दो। अली कह नहीं मिटा, वल्लाहि ला अरहुका अबदा, रख दी कसम खुदा की मैं आपका नाम कभी नहीं मिटा सकता, मैं अपने हाथ से नहीं मिटा सकता। इनकार किया। नबी ने हुक्म दिया, इन्होंने इनकार किया नहीं, इनकार किया कि नहीं? फिर नबी ने क्या किया? खुद कलम दिया, अपने हाथों से मिटाया, अपने हाथों से। अच्छा हुआ सीरत नबविया में एक ऐसा वाकया भी नजर आया जिसमें नबी कलम चलाते हुए नजर आए, वरना कहीं मुस्तकबिल का पागल इंसान ये न कह देता कि नबी को लिखना नहीं आता। तारीख में एक ऐसी भी गवाही होनी चाहिए थी। खैर, मिटा दिया, मगर इनकार किया कि नहीं? दूसरा इनकार दिखा दिया। सिद्दीक अकबर, नबी किसी कौम में सुलह की गरज से जाते हैं, सुलह कराने की गरज से। आने में ताखिर हुई, नमाज का वक्त शुरू हो गया, मुअज्जिन ने अजान दी, मुकब्बिर ने तकबीर कही, सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ा दिया, आपने नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ा ही रहे थे कि नबी आए तो पीछे सहाबा ने ताली बजाई, इन्हें खबर दे रहे कि नबी आए। हालत नमाजी में सिद्दीक अकबर पीछे होने लगे। जब होने लगे तो नबी कहते नहीं, ठहरे रहो, वही खड़े रहो, नहीं रुके, पीछे पीछे आ गए। और उसके बाद नबी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों जगह वहां दोनों अमल इनकार कर चुके। हज़रत अली ने भी अपने अमल से इनकार किया, सिद्दीक अकबर ने इनकार किया। और जानते हो कि इनकार का नतीजा क्या होता है? इनकार का नतीजा, इब्लीस ने भी खुदा के हुक्म का इनकार किया था। इब्लीस ने खुदा का हुक्म का इनकार किया था। चलो इन बुजुर्गों से अर्ज करें, हुजूर आप क्या मसलब कर रहे हैं? खुदा का हुक्म का इनकार इब्लीस ने किया और आप भी कर रहे हैं, ये रसूल के हुक्म का इनकार कर रहे हैं। तो जवाब देंगे, सुनो, दोनों इनकार का मिजाज अलग अलग है, दोनों इनकार की हकीकत अलग अलग है। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, अपनी बड़ाई चाही, हमने इनकार किया, अपनी गुलामी चाही। हमने इनकार किया, अपनी गुलामी चाही। इब्लीस के इनकार ने इब्लीस को मरदूद कर दिया और सिद्दीक और अली के इनकार ने महबूब बना दिया। सिद्दीक और अली के इनकार ने महबूब बना दिया। और वाकई हज़रत सिद्दीक अकबर ने भी वजह बताई। जब पूछा गया, अबू बकर, मैंने कहा था पीछे क्यों हो गए? जब मैंने कहा था पीछे मत हो तो पीछे क्यों हो गए? अबू कहाफा के बेटे में ये जुर्रत नहीं है कि नबी के आगे चला जाए। जरा सा आप देखो कि क्या शान वाले थे। देखो दुखो इनकार किया। एक बात और बता दो, वो नमाज पढ़ रहे थे ना, नमाज की हालत में आए तो नमाज में रसूल का तस्वुर आया कि इमाम की भी नमाज में आया, इमाम के भी जहन में आया, मुक्तदियों के जहन में आया और ताली बजाई। तुम्हारे यहाँ कोई आए ताली बजाओ, देखिए तुम्हारी नमाज का क्या हशर होता है। जब तुम्हारा इमाम की जरूरत है कि पीछे हटे, आया करे अल्लामा, हुआ करे, जो बाद में आए पीछे खड़ो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, बाद में आया तो पीछे खड़ा। क्या समझे? है जुरा, मगर यहाँ किसी की नमाज नहीं।
کے خیال سے، نبی کے ادب سے، نبی کی تعظیم سے نماز مکمل ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ نماز مکمل ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ واضح بات بتاؤں، وہ واقعہ یاد ہوگا نا کہ نبی سجدے میں ہے، امام حسین پشت پر، امام حسین پشت پر ہیں، تو نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ نبی نے بیٹے کی محبت میں سجدہ لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا جب تک حسین نہیں اتر گئے، سر نہیں اٹھایا، سر نہیں اٹھایا۔ اب اگر اس وقت مجھ سے پوچھو کہ نبی نے سر کیوں جھکایا، میں کہوں گا خدا کے لیے۔ اور کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے لیے۔ تو سجدے خدا میں حسین کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ عبادت میں حسین کی راحت کا خیال، حسین کے سکون کا خیال۔ تو اب بتاؤ نبی کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ، جب نواسے کے تصور سے نانا کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے تصور سے امتی کی نماز کیسے چلے جائے گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلي علیہ۔ اور یہ ممکن ہی نہیں کہ تم نماز پڑھو اور نبی کا خیال نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں کہ الصلاۃ والسلام السلام علیک ایھا النبی کہو اور نبی کا تصور نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہو اور محمد و آل محمد کا تصور نہ آئے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے جس میں نبی کا تصور نہ آئے؟ یہ ناممکن ہے دوستو۔ تو نبی کے تصور سے نماز کو عظمتیں ملتی ہیں، نماز مکمل ہوا کرتی ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیں گے، صدیق اکبر کا بھی انداز دیکھیے، اس وقت کے مقتدیوں کا انداز دیکھیے، وہ بھی نماز کے نبی کے تصور سے اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو انکار کیا محبوب بن گئے، انکار کیا تو منکر کا انکار اور ہوتا ہے، چاہنے والوں کا انکار اور ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں محبت بہت خوش نصیب ہے، محبت بہت خوش نصیب ہے۔ مانے تو آگے بڑھتی ہے، انکار کرے تو بھی آگے بڑھتی ہے۔ محبت میں مان جاؤ تو ان آگے، نہ مانو جو بھی آگے، تو محبت کا معاملہ ہی کچھ بڑا نرالا ہے۔ قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، چاہے تم سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہ سمجھ کے نماز پڑھو گے تبھی نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے، سمجھو چاہے نہ سمجھو۔ آپ بنگلہ دیش سے آئے، بنگلہ زبان آپ کی ہوگی نا؟ کیا نمازی بنگلہ پڑھتے ہیں؟ وہاں جناب زبان جو آپ کی بنگلہ اور آپ پڑھتے ہیں نماز عربی میں، سمجھتے کچھ بھی نہیں، سمجھتے کچھ بھی نہیں اور پڑھتے ہیں عربی میں۔ عربی کیا اس عربی کو آپ بنگلہ نہیں کر سکتے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر ڈالیے بنگلہ، دو چار سورتوں کا ترجمہ کر ڈالیے، ساری تصویروں کا ترجمہ کا آپ سے ترجمہ کروا ہو گیا نا، سب ترجمہ کر لیجیے، اسی ترجمے پڑھ لیجیے، اسی ترجمے کو رکھ لیجیے۔ ابھی ہم جیسے اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور کہتے ہیں ایسے بھی تم چھو سکتے ہو، مگر نہیں، پڑھو تو عربی ہی میں، عربی ہی میں۔ اچھا تو پھر ایسا ہم نہ کر لیں کہ سجدے ہی میں رہ کے سب پڑھ لیں، یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں، اٹھو بھی بیٹھو۔ اچھا کیا ایسا نہ کریں کہ ہم کبھی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیں، کبھی کوہ طور کی طرف چہرہ کر لیں، کبھی کعبے کی طرف چہرہ کر لیں؟ کہا نہیں، چہرہ کس طرح جدھر میرے محبوب نے کیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ آپ سوچیں تو اس میں بات کیا ہے، سوائے نقل کی بات کیا ہے، سوچو اور سمجھو۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ مجھے یاد کرنے والوں، تم جس زبان میں چاہو مجھے یاد کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کرو جس میں میرے محبوب نے کیا تھا۔ اور مجھے یاد کرنے والوں جس ڈھنگ سے چاہو یاد کرو، وہ بیٹھو کر پڑھ کیسے بھی کر پڑھو،
مگر 5 وقت اس طرح کرو جیسے میرے رسول نے کیا تھا. کھڑے بھی ہو جاؤ, رکوع میں بھی جاؤ, سجدے میں بھی جاؤ, بیٹھو بھی. اے مجھے یاد کرنے والوں, جدھر چاہو چہرہ کر کے یاد کرو, مگر 5 ادھر چہرہ کرو جدھر میرے محبوب نے کیا تھا. چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو, تم نہیں جانتے کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو, اور جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی یہ بن جاتے ہو, اور جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو, اور جب تم بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو, جب بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. تو میں چاہتا یہ ہوں عبادت میری ہو, تصویر احمد کی ہو, نقشہ احمد کا ہو, زبان احمد کا ہو, قبلہ احمد کا ہو, انداز عبادت احمد کا ہو. ذرا ساتھ کر قوما الف حالکو اور میم سجدہ جلسدار. نقشہ نمازی یوں نمازے عشق کی کھینچا کرے, نقشہ نمازی یوں نمازے عشق کی کھینچا کرے. بس ان کی تم نقل کرو, خدا تمہیں عزیز کر لے. نقل کرنے والے قیمتی بن جاتے ہیں کہ نہیں. ایک بہت موٹی سی سامنے کی بات ہے, وہ جانتے ہیں جس کو ہمارے یہاں میاں مٹھو کہتے ہیں, پوپٹ, اس کو کہیں طوطا کہتے ہیں, اور ہمارے علاقے میں اس کو میاں مٹھو کہتے ہیں. وجہ یہ کہ اپنے کو خود ہی میاں مٹھو کہتا, اور آج تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ میاں کس کو کہتا, مٹھو کس کو کہتا. بے سمجھے بولتا پرندہ, پرندہ بے سمجھے بولتا. شیخ سعدی نے ایک لطیفہ بھی لکھا. ایک صاحب گئے بازار میں تو کوئی صاحب مٹھو بیچ رہے تھے, تو اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا تھا, 200 درہم. بہت حیران ہو گئے, اتنا قیمتی, اتنا قیمتی. کہا اسی سے پوچھ لو, مٹھو ہی سے پوچھ لو. تو کہا بھائی مٹھو کیا تمہاری قیمت 200 درہم ہے؟ اس میں کیا شک ہے, اس میں کیا شک, اتنا بولنا تھا یہ خوش ہو گیا. نکال کے پیسہ دے دیا. وہ بے قیمت پرندہ بولی بولا, بے سمجھے بولا, قیمتی ہو گیا. آپ کی بولی بولا قیمتی ہو گیا, اور پھر اب اس کی شان کیا ہوئی, آپ اسے لے کر آتے ہیں. جب وہ آزاد تھا اپنا رزق خود تلاش کرتا تھا, اپنے دشمنوں سے خود بچتا تھا, اپنا گھر خود ڈھونڈتا تھا. مگر جب وہ آپ کی بولی بولنے لگا, اب آپ اس کو بچا رہے ہیں, اس کے دشمنوں سے بچا رہے ہیں, اس کا رزق اس کے پنجرے پہنچا رہے ہیں, پانی پہنچا رہے ہیں, دانا پہنچا رہے ہیں, اس کی پسندیدہ چیزیں پہنچا رہے ہیں, اور سارے دشمنوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں, صرف اس بات پر کہ وہ آپ کی بولی بولا. وہ بولی بے سمجھے بولا. ارے دوستو, تم محبوب کی بولی بولو, خدا تمہاری حفاظت کرے گا. رزق دینے والا وہ ہے, عزت دینے والا وہ ہے, کرامت و شرافت دینے والا وہ ہے. تم بس بولی بولو, دشمنوں کی سے حفاظت وہ کرے گا. یہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں, والصلاۃ والسلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تاخت والے تاج والے, حکم والے راج والے,
يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا وأحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والألم بحرماتك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. أي خالق ہر بلند پستی شستی رکاب گنج ہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و اما و تندرستی المستحق عذاب کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا رانا ہم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا. اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما تحب وترضى بصدقك عليه. لا اله الا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Viva.